لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ انفال کی آیات مبارکہ 20 سے لے کر اور 28 تک 20 سے 28 یہ تقریباً 9 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سورہ انفال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ بدر کے بعد نازل کی گئی اور اس جہاد کے موقع پر اس معاشرے میں جو کوتاہیاں اور کمزوریاں سامنے آئیں اللہ رب العزت نے اس پر ایک سیر حاصل تبصرہ فرمایا اور اس سے متعلق جو ہے ہدایات نازل فرمائی. اور یہ ساری ہدایات قرآن کا حصہ ہیں اور چونکہ انسانی معاشروں میں اکثر و بیشتر کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور مختلف اوقات پر مختلف مہمات کے حوالے سے یا بڑے بڑے واقعات اور سانحات کے حوالے سے جو لوگوں کے رویے سامنے آتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی کمزوری مختلف لوگوں میں ایمان کے درجے کے مطابق کہ جس میں ایمان زیادہ ہوتا ہے اس میں کم کوتاہی ہوتی ہے، اس کا عمل جو ہے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے، لوگوں کے جذبے کو مہمیز دینے والا بنتا ہے. اور اسی معاشرے میں کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل جو ہے وہ اس بڑی مہم کے معاملے میں یا اس بڑے کام کے معاملے میں جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے.
تو غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ جو صاحبان ایمان تھے وہ تو اپنی قلت اور وسائل کی کمی کے باوجود جو ہے ایمان کا ایسا جذبہ رکھتے تھے کہ بالکل اس کے چہروں سے اور بشروں سے اور رویوں سے اور ان کی گفتگو سے کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے جھلکتی نہیں تھی. اور اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ یا تو وہ ایمان کے معاملے میں کمزور تھے یا پھر یہ کہ نفاق تھا ان کے دل کے اندر کہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں لیکن بظاہر اپنے آپ کو شو کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو کہیں کہیں انہوں نے جو ہے وہ اطاعت کی خلاف ورزی بھی کی. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کتاب پر ایمان لانے والوں کے لیے اس میں یہ سبق رکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اطاعت سے مشروط ہے. خالی خلی ایمان کوئی چیز نہیں. ایمان اس وقت تک جو ہے مثلاً آپ کے دل میں ایمان ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی ایسی محسوس چیز تو ہے نہیں کہ جو آپ نکال کے دکھائیں گے کہ یہ میرا ایمان ہے. آپ کے عمل سے ہی پتہ چلے گا. اور اگر عمل سے یہ پتہ نہ چلے کہ ایمان ہے بلکہ یہ محسوس ہو کہ یہ تو بددیانتی ہے یا بے ایمانی ہے تو ایسی صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ بھئی اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. تو اس لیے یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے. ایمان صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان کے حوالے سے وہ تمام سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جو میں اسلامی معاشرے میں حاصل ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ یہ لازمی شرط ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کی پیروی کرو. یہ اطاعت اللہ کی جو ہے یہ لازم ہے اور شرط ایمان. اور اللہ کی اطاعت کیسے کرو؟ اللہ کی اطاعت آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں. تو فرمایا کہ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جو ہے وہ منسوخ کیا ہے. اور قرآن حکیم میں یہ بات آئی ہے، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے کہ رسول جو ہے وہ تو اللہ کی بات بیان کرتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کی حیثیت سے اپنی مرضی سے کہتا ہے، بلکہ فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو ان کو پر وحی کی جاتی ہے اسی کو وہ بیان کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ لازم و ملزوم ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، یعنی اس اطاعت سے روگردانی نہ کرو، اپنا رخ اس کی طرف سے نہ موڑو. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سنتے ہو. تو گویا سننے کے بعد جو ہے وہ اطاعت لازم ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن حکیم کے احکامات اور آپ کی جو سنت ہے اور آپ کی جو احادیث ہے اس پر عمل کرنا یہ لازم. اب یہاں یہ جو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سنتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد اطاعت سے روگردانی نہیں ہو سکتی. جب تک ایک آدمی نے سنی نہیں ہے بات، اسے معلوم نہیں ہے، اس وقت تو اس کے پاس عذر ہے کہ بھئی مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات. لیکن جب وہ سن لے اور بات اس کے سامنے واضح ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں روگردانی جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی پھر اس کے اوپر اطاعت جو ہے وہ لازم.
تو یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی تھا اور اس زمانے میں بھی ایسا ہے کہ آج کل تو سننے کو ہی ثواب سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ سننا بھی ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ کیا آپ دیکھیے کہ دنیا میں تو اگر آپ کو کسی چیز کا کوئی شخص حکم دے، کوئی سربراہ مملکت یا کوئی افسر اپنے ماتحت کو حکم دے کہ بھئی یہ کام تم کرو، تو اس میں سننے کا آرڈر، سننے کا کوئی انعام نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس پر کاربند نہ ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو سننے کے سلسلے میں بھی ثواب کا کیا ہے، لیکن اگر وہ سنیں اور پھر اطاعت نہیں کریں تو وہ ثواب بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ سننے کے بعد اگر اطاعت نہیں کی تو پھر اس کے اوپر جو ہے جرمانہ جو ہے وہ یا جو بھی سزا ہے وہ لازم آ جائے گی۔ تو یہ جو آج کل ہمارے یہاں سننے سنانے کا دور ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہم تو بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت اچھی باتیں سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد پھر سن ہو جاتے ہیں، یعنی عمل اور اطاعت اور اتباع کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک سننا سنانا بھی کام نہیں آتا۔ لہذا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بے عمل معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ سننا سنانے کا تو بہت جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، لیکن عمل کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سننے کے بعد عمل پیرا ہوتے تھے، اور یہ کہتے تھے وہ کہ بھئی زیادہ سننے کے مقابلے میں تھوڑا سننا اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بے عمل معاشرہ جو ہے اور بغیر تحریک کے جو معاشرہ ہے وہ اسلام کا مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اسلام کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے اوپر فوری عمل کیا جائے۔ اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات میں آپ کو ایسے بے شمار واقعات مل جائیں گے کہ انہوں نے سننے میں اور عمل کرنے میں کتنی جلدی انہوں نے مچائی۔ جب حضور نبی کریم پھر انہوں نے سوچا نہیں، یعنی غور نہیں کیا کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے، اس پر انہوں نے کیل کال ہیل حجت بال کی کھال نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ، اور ایک شخص پھلانگتا ہوا آیا لوگوں کے کندھوں میں پر کے اوپر۔ آج کل تو آپ جمعے کی نماز میں کہیں چلے جائیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ باڈی لینگویج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ مارے باندھے کا آیا ہوا ہے۔ جو پہلے آ جاتے ہیں وہ دور دور بیٹھ جاتے ہیں، اگلی صفوں کو پر نہیں کرتے، اور بیٹھتے بھی ہے تو اتنا پھیل کے بیٹھتے ہیں کہ وہ جو قبضہ مافیا کا جو ذہن ہے لوگوں کا وہ وہاں بھی کار فرما ہوتا ہے۔ کبھی ایک آدمی آیا ہے تو دو آدمی کی جگہ گھیر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر پیچھے سے لوگ آتے ہیں تو کندھوں کو پھلانگتے ہوئے بالکل اپنے پیر کو دوسروں کے سروں کے اوپر سے لے جاتے ہوئے جو ہے چلے، ساتھ میں کبھی کبھی جوتے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے میں نے دیکھا کہ جوتا بھی لے کے آگے جاتے ہیں، اور وہ جوتا جو ہے وہ لوگوں کو لگتا بھی ہے۔ تو اس وقت تو آپ دیکھیے کہ ایسی کیفیت ہے، اللہ معاف فرمائے، دیکھ کر آدمی کو قلق ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ نیکی کے راستے میں آ رہے ہیں، نیکی کے کام کے لیے جمعے کا کتنا بڑا، آپ دیکھیے نا کہ ایک آدمی اگر جمعے کی نماز کے لیے آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا وضو کر کے اور جمعے کی اور اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور پھر وہ وہاں آ گیا، تو ایسا ہے کہ جیسے پچھلے جمعے سے اب تک کے اس کے گناہ جو ہے سارے معاف کر دیے جائیں۔ تو جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ پھلانگتے ہوئے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی کہا کہ اجلس فقط آذیت الناس، کہ بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی ہے۔ تو وہ صاحب بیٹھ گئے۔ ایک صاحب پیچھے ابھی داخل ہو رہے تھے مسجد میں، اور وہاں جہاں جوتے ووتے پڑے تھے وہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ آواز سنی، وہ وہیں بیٹھ گئے،
اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہیں گے مجھے یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور میں نہ بیٹھوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے میں منافقوں میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جوتا ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے کہا ہے، یعنی کہ یا میں کیسے بیٹھوں، کیا کروں، حکم کو کی اطاعت۔ پھر وہ شراب کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جب شراب حرام ہوئی تو لوگوں نے کس طرح سے اس پر عمل کیا، حالانکہ ان کا پیسہ لگا ہوا تھا، ان کا کاروبار تھا، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود جو ہے عمل کیا۔ تو اطاعت کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے قیل کال ہیل حجت تلاش کی جائے، فرار کا راستہ تلاش کیا جائے، بلکہ اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے اللہ کی اور اس کے رسول، اور سننے کے بعد پھر لازم۔ پھر دیکھیے اس بات کو مزید وضاحت فرمائی۔ آج تو ہمارے معاشرے میں یہ کیفیت ہے نا کہ ہم سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ بھائی اب سننا ہی سننا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے تو معاشرے میں آپ دیکھیے نا کہ بے دینی اور دین سے دوری جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر لوگ جتنا سنتے ہیں اس گئے گزرے معاشرے میں بھی جتنا لوگ سنتے ہیں، اگر اتنا بھی عمل کر لیتے تو آج معاشرے میں بڑی خیر و خوبی ہوتی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ سنتے سو باتیں ہیں اور عمل جو ہے وہ ایک بات میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس صورتحال کی وضاحت فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن انہوں نے سنا نہیں۔ یعنی وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، اس لیے کہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے اس کا اظہار ان کے عمل سے ہوگا۔ تو جب عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے سنا نہیں۔ جیسے ہم بھی محاورتاً کہتے ہیں نا، کسی سے وہ دو چار باتیں کہی ہوں اور وہ نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے سنا نہیں ہے یا تم بہرے ہو۔ کہتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہرا تو نہیں ہے، لیکن محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے۔ یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں۔ تو اب یہاں یہ لا محالہ یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ آدمی جو ہے وہ سننے کے باوجود عمل نہ کرے تو اسے سننے کا ثواب بھی نہیں ملے، اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ تنبیہ آ گئی ہے نا، اس بات پر تنبیہ آ گئی کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ جیسے تم نے سنا ہی نہ ہو۔ پھر اب مزید دیکھیے کہ اس صورتحال کو مزید واضح اور اس کی جو سنجیدگی ہے اور اس کی جو شناخت ہے اس کو مزید واضح کرنے، شدت کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک جو ہے خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے اور گونگے ہیں۔ دواب کہتے ہیں چوپایوں کو جو زمین پر چلتے ہیں چار پیروں سے، اور شرّت دواب یعنی بدترین چوپایا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بدترین چوپایا کس کو کہا جاتا ہے؟ نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہاں محلے میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام تو نہیں لیا لیکن فرمایا وہ بدترین چوپایا ہے۔ شرّت دواب، بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی حق کی بات، دین کی بات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو عمل کے معاملے میں، خود عمل کرنے کے معاملے میں ان کا رویہ یہ ہے کہ جیسے بہروں کا ہوتا ہے کہ جیسے سنا ہی نہیں، اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے معاملے میں ان کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے گنگو کا ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں یہاں جو ہے اس کی جو ہے مذمت کی گئی، ایک تو سن کر خود عمل نہیں کرنا اور دوسرا سن کر لوگوں کے سامنے نہ کہنا۔ یہ دونوں چیزوں کی جو ہے مذمت فرمائی، فرمایا کہ لا یعقلون، یہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی کے پاس صحیح بات کہی جائے اور اس کو وہ تسلیم بھی کرتا ہو، اور پھر اگر وہ اس پر عمل نہ کرے اور گونگا بہرا بن جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بے عقل ہی کہا جائے گا نا۔ تو یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ لا یعقلون، وہ لوگ جو ہے وہ عقل سے کام نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک استعارے کے طور پر اور اپنی قدرت کاملہ کے ایک اظہار کے طور پر یہاں بات فرمائی کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ اپنا پھیر جاتے. یعنی یہاں یہ بات جو ہے جو فرمائی گئی وہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ سماعت اور بولنے کی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بندہ سنتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو بندہ نہیں سنتا. اسی طرح سے دیکھنے کی صلاحیت، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو کان موجود ہیں، ہم کہتے ہیں نا کان سے سنتے ہیں ہم، تو کان تو موجود ہے لیکن کان جو ہے وہ اس میں سماعت نہیں. اسی طرح سے زبان، گونگے کی کیا زبان نہیں ہوتی ہے؟ زبان تو ہوتی ہے اندر منہ میں، لیکن بولنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں کوئی خیر ہوتا، اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کس کے دل میں خیر ہے، کس کے دل میں خیر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سننے کی توفیق عطا فرماتا. یعنی یہ کہ وہ سماعت جو ہے وہ ان کی عقل کو اپیل کرتی اور اس پر وہ عمل پیرا ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہے، اس لیے کسی بھی نیکی کے کام کے لیے اللہ کی توفیق مانگی جاتی ہے. آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں ایسا کام کرتا ہوں، یا میں نے یہ کیا، یا میں نے فلاں نیک کام کیا، یا میں نے جو کارنامہ انجام دیا، بلکہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اس نے صلاحیت عطا فرمائی، اس نے قوت عطا فرمائی. تو یہاں یہی بات فرمائی گئی ہے، اور فرمایا کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر ان کو کوئی بات سنائی بھی جائے تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرتے ہیں، اس سے گریز کرتے ہیں، یعنی نیکی کی باتوں سے گریز کرتے ہیں. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں. تو آپ اپنے معاشرے میں چلے جائیے، گھوم پھریے، لوگوں کے سامنے نیکی کی بات کیجیے. 100 آدمی کے سامنے اگر آپ نے نیکی کی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 5 ہی اس کو تسلیم کریں، 5 ہی جو ہے خندہ پیشانی سے اس کو قبول کریں. باقی جو ہے 95 کون ہے؟ یعنی یہ باقی عمل کے اعتبار سے اگر اس پیمانے کو دیکھا جائے، اس کی جانچ کی جائے، جو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اس کو، تو باقی لوگ کون ہیں جن کے بارے میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو بدترین چوپائے ہیں، یا منافق ہیں، یا سنتے نہیں ہیں، یا گونگے ہیں، یا بہرے ہیں. یہ ساری باتیں انہی کے متعلق. اب اس کے بعد جو ہے تمام اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے جس چیز کی طرف راغب کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کے کہنے کو مانو. استجابت کے معنی یہ سارے آ جاتے ہیں کہ بات کو ماننا، پکار پر لبیک کرنا، فیڈ بیک دینا یعنی رسپانس دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ولی رسول، اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف پکاریں کہ جو تمہیں زندگی بخشنے والی. یعنی اگر ایمان کی طرف پکاریں تو ایمان زندگی ہے. قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے دل میں زندگی ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کا دل تو مردہ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جیتے جاگتے انسان کو بھی آپ کہتے ہیں اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، وہ بات نصیحت تسلیم نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، یا کہتے ہیں آپ کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا. وہ اسی لیے کہتے ہیں، حالانکہ وہ جیتا جاتا انسان ہے.
کہ اس میں اچھی بات کو سننے اور سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہوگا. تو فرمایا کہ اس چیز کا وہ چیز کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے، دین اسلام. دین اسلام میں تمہاری زندگی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین اسلام میں اور قرآن میں اور جہاد میں، یہ تمام چیزوں کے اندر تمہاری زندگی ہے. یعنی تم ایک زندہ قوم کی طرح اگر جینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اس پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں دین اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف اور جہاد کی طرف. یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ مفسرین نے یہاں تینوں مراد لیے ہیں، اس لیے کہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے اور قرآن جو ہے اسلام کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لہذا اس میں کوئی تناقض نہیں ہے اس بات میں. اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب تک ملت اسلامیہ کاربند رہی دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر اور قرآن حکیم کے احکامات کے اوپر اور جہاد کے فریضے کے اوپر، اس وقت تک اس کو زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر تسلیم کیا گیا. اور آج دنیا میں گھوم جائیے، آپ پوچھیں کہ مسلمان کیسی قوم ہے، کہیں گے. اور فرمائیے، حالانکہ ایسا نہیں کہ اس زمانے کے انسان کے 4 کان تھے اور 4 آنکھیں تھی اور 10 ہاتھ تھے، ایسا تو نہیں تھا. وہی 2 ہاتھ کا انسان، وہی 2 کانوں کا انسان، وہی سارا جسم ویسا کہ ویسا ہی، بلکہ سہولتیں اور وسائل اس دور میں زیادہ ہیں. آپ کے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، آپ کے پاس تیز رفتار ہتھیار ہیں، آپ علم اور دولت سے مالا مال ہے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، وسائل آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس. لیکن جب اس دور کے انسان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تاریخوں میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے کوئی مافوق الفطرت کوئی انسان تھے، کوئی جنات تھے یا کیا تھا، اسے وہی انسان. فرق کیا تھا ان کے اور ہمارے درمیان؟ کہ جتنی اسلام سے تعلق ان کا تھا اور اسلام پر جتنے وہ عمل پیرا تھے، ہم نہیں ہیں. جتنے قرآن سے ان کا تعلق تھا، ہم نہیں ہیں. جتنا جہاد کو انہوں نے فریضہ بنا کر اور جہاد وہ اپنا کرتے تھے، وہ ہمارے اندر نہیں. تو کیا ہوا کہ جو زندگی ان کے اندر موجود تھی، جس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا تھا، وہ زندگی اب ہمارے اندر موجود ہے. تو یہاں یہ تینوں چیزیں مراد ہیں کہ اگر کہ اسلام کو پکڑو، قرآن کو پکڑو اور جہاد کو پکڑو، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش جو ہے اس کو پکڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ کے لوگوں کا دل، اللہ تعالیٰ جو ہے حائل ہو جاتا ہے لوگوں کے اور ان کے قلب کے درمیان میں. اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، اور بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا دل جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان، چاہے تو ایسے کر لے چاہے تو ایسے. تو یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو محکم آیات ہیں، قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہن ام الکتاب، جو محکم آیات ہیں جس کے اندر احکام دیے گئے ہیں، وہ کتاب کی جان ہے، اصل جو ہے وہ اس کے اندر. اور وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو متشابہات ہیں، یعنی ان کو پڑھنے سے جو ہے انسانی ہے تو وہ واضح اپنی طور پر، لیکن انسانی جو عقل ہے اور انسانی جو سمجھ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے.
انسان کی کمزوری ہے، ایسا نہیں کہ وہ غیر واضح، واضح تو وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں تک نظر پڑتی ہے بس وہیں تک آتا ہے کہ یہ افق کا یہ کنارہ یہ ہے اور افق کا دوسرا کنارہ جو ہے اس سے آگے بھی تو آسمان ہے، وہاں آنکھ نہیں جا سکتی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ایک علاج ہو رہا ہے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور فزیشین وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ علاج